اور دیکھیے یہ لفظ بھی جو ہے جس کو جلباب کہا گیا ہے، اس کا لفظ کا مادہ بھی جلبہ ہے، اور جلبہ کہتے ہیں کسی باہری چیز کو۔ تو جلباب کا مطلب ہوا کوئی ایکسٹرا باہری کپڑا، ایکسٹرا کپڑا اپنے اوپر ڈال لیں، جس کو حجاب کہا جا رہا ہے یا اوڑھنی یا دوپٹہ اس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جلباب کو اپنے سے قریب کر لیں۔ جلابہ عربی زبان میں تب بولتے ہیں جب باہر سے کوئی چیز آپ منگا رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، تو باہر سے اگر امپورٹ کر رہے ہیں کوئی چیز تو اس کو جلب کہتے ہیں عربی زبان میں، جلب۔ تو یہ لفظ ہی خود بتا رہا ہے قرآن حکیم کا کہ یہاں پر کسی ایک باہری کپڑے کی، ایکسٹرا کپڑے کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں حجاب ہی نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، میں نے تو یہ آیت پیش کی آپ کو، سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 31 کی، جس میں خمار کا لفظ ہے جو بتا رہا ہے کہ اس میں سر کا ڈھکنا ضروری ہے، اور جو الا ما ظہر سے میں نے بتایا کہ جو اعضاء کھلے رہتے ہیں وہ کھلے ہی رہیں گے، جس میں چہرہ ہے اور ہاتھ ہے اور پاؤں ہے۔ اس کا پریکٹیکل عملاً اس کا حل یہ دیا قرآن حکیم نے کہ نگاہوں کو کھینچ کر کے رکھیں گے، اس میں تیزی نہیں ہوگی۔ دیکھیے یہ سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 ہے، اور اس کا آیت نمبر 59 ہے، 59 ہے۔ اس میں دیکھیے کیا فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ اب ایکسٹرا ہدایت دی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، وبناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے کہو، اپنے گھر سے شروع کرو پہلے حجاب، ونساء المؤمنین، پھر مومنوں کی تمام عورتوں سے کہو، خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی جلبابوں کو ڈال لیں، قریب کر لیں۔ اور وہی بات جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ جلباب لفظ ہے، اور جلبہ کے معنی آتے ہیں کوئی باہر سے امپورٹ کی ہوئی چیز۔ باہر سے اگر کوئی چیز آپ منگا رہے ہیں، درآمدات کو کوئی چیز درآمد کر رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، اس کو جلب کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ خود وضاحت کر رہا ہے اس بات کی کہ یہ کسی ایکسٹرا کپڑے کی بات ہو رہی ہے، جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں اس سے الگ کوئی ایک کپڑا ہو، جس کو اوڑھنی کہتے ہیں یا دوپٹہ کہتے ہیں، یا اس کو حجاب بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہت سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں تو پردے کا ہی ذکر نہیں ہے، کہیں پر حجاب کا ذکر نہیں ہے، یہ بہت واضح آیات ہیں، اور اس کو ایک ضروری حصہ خواتین کے لیے قرار دیا گیا ہے کہ وہ جب باہر نکلے، یہ بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ باہر نکل رہی ہیں، اپنی کسی سروس پہ ہیں، ڈیوٹی پر ہیں، کالج میں ہیں، اسکول میں ہیں، یا کسی بھی ضرورت سے باہر جا رہی ہیں، تو ہی یہ سارا اہتمام ہے۔ جب گھر کے اندر ہیں تو گھر کے اندر کے جتنے لوگ ہیں، جن میں آپ کے شوہر ہو سکتے ہیں، آپ کے بھائی ہو سکتے ہیں، والدین ہو سکتے ہیں، بھتیجے بھانجے ہو سکتے ہیں، ان کے آگے ان تمام تکلفات کی، حجاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو قید کر کے رکھ دیا گیا ہے، اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے، وہ اس بات پہ غور کریں کہ یہ صرف باہر کے لیے اہتمام ہے۔ اور یہ جتنے لوگ بھی اس طرح کے مشورے دینے والے ہیں، یہ اپنی بچوں کے لیے، اپنی بہن بیٹیوں کے لیے بڑے کانشیس ہوتے ہیں، اور جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں یہ دوسری خواتین کو اپنی نگاہوں میں، اپنی نظر میں رکھ کر کے کی جاتی ہیں۔ اگر اس کو اس طرح سے سوچیں کہ ہماری جو بہن ہے اسکول جا رہی ہے، یا ہماری جو بیٹی ہے وہ اسکول جا رہی ہے، اس کو اگر لڑکے تاڑ رہے ہیں، غلط نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ان کو خود کیسا فیل ہوگا۔ تو یہ عرض کرنا ہے اس میں۔